امام جعفر صادق علیہ السلام کی ربضہ طلبی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایذا رسانی کا سلسلہ منصور دوانیقی نے محمد نفس زکیہ کے قتل ہو جانے کے بعد ہی چھیڑ دیا تھا۔ پہلے اس نے آپ علیہ السلام کو مدینے سے مقام ربضہ میں بلایا تاکہ سادات حسنی کی طرح آپ کو بھی نظر بند کر کے عراق کی طرف لے جائے اور عمر بھر قید رکھے۔ چنانچہ اس نے ابراہیم ابن ہیلا کو، جو اس کا بڑا وفادار اور خیر خواہ بنا ہوا تھا، بلا کر کہا، میرے مخصوص لوگوں میں کون ایسا ہے جو میرے دل کو جعفر ابن محمد کے اندیشوں سے مطمئن بنا دے؟ وہ محمد نفس زکیہ کے معاملات سے الگ رہے تھے، لیکن خفیہ طور پر ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ اگر محمد نے فتح پا لی تو میرے لیے خلافت کا ملنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ میرے شیعہ بہت ہیں، اور اگر محمد مارے گئے تو میں ہر طرح سے محفوظ رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ابراہیم کو حکم دیا کہ مدینہ جا کر انہی کی چادر ان کے گلے میں ڈال اور کھینچتا ہوا یہاں تک لے آ۔ ابراہیم مدینے آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت مسجد ابو ذر غفاری میں مصروف عبادت تھے۔ ابراہیم کو ہمت نہ ہوئی کہ اس خاص حالت میں آپ کو گرفتار کر لے۔ تھوڑی دیر رکا رہا۔ جب امام فارغ ہو چکے تو اس نے آپ کی آستین پکڑ کر کہا، آپ کو منصور دوانیقی نے بلایا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں چلتا ہوں، لیکن اتنی اجازت دے دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس نے منظور کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے نماز مکمل کی اور بارگاہ الہی میں تضرع و زاری کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ اللہم انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدہ وانت لی فی کل امر نزل بی ثقت وعدہ کم من کرب یضعف عنہ الفؤاد وتقل فیہ الحیلہ ویخذل عنہ القریب والبعید ویشمت به العدو وتعیینی فیہ الامور انزلتہ بکا وشکوتہ الیکا راغبا فیہ عمن سواک ففرجت وکشفت وکفیتنیہ فانت ولی کل نعمہ وصاحب کل حاجہ ومنتہا کل رغبہ فلک الحمد کثیرا ولک المن فاضلا۔ اے اللہ، ہر رنج و پریشانی میں تو ہی میرا سہارا ہے، ہر سختی میں تو ہی میری امید، اور جو مصیبت مجھ پر پڑتی ہے اس میں تو ہی میری پناہ گاہ ہے۔ کتنے ہی رنج و غم ایسے ہیں جن سے دل دہل جاتے ہیں اور تدبیر ساتھ نہیں دیتی۔ ایسے حالات میں قریب والے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دشمن طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اور سب کو چھوڑ کر تجھ سے لو لگاتا ہوں۔ تو نے غم سے نجات دی اور کشائش عطا فرمائی۔ اے معبود، ہر نعمت تیری ہی ہے، ہر حاجت تجھ ہی سے بیان کی جا سکتی ہے، ہر آرزو کی انتہا تو ہی ہے۔ بے پناہ ہم تیرے لیے ہے اور احسان کا سرچشمہ تو ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اب جس طرح اس نے تجھے حکم دیا ہے اسی طرح مجھے لے چل۔ اس نے کہا، ایسی گستاخی تو مجھ سے کبھی نہ ہو سکے گی، چاہے منصور مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالے۔ غرض ابراہیم آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے منصور دوانیقی کے پاس لے گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غصے میں بھر گیا اور کہنے لگا، آج میں تمہیں ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ امام علیہ السلام نے نہایت نرمی سے جواب دیا کہ میری عمر اب بہت زیادہ باقی نہیں ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جانے والے ہیں، لہٰذا تمہیں میری اس چند روزہ زندگی میں اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس تقریر کا اس سنگ دل پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ دفعتاً خاموش ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ جب آپ علیہ السلام باہر نکل آئے تو عیسیٰ ابن عبداللہ کو بھیج کر دریافت کروایا کہ میری اور آپ کی جو مفارقت ہونے والی ہے تو ہم میں سے پہلے کون اس دنیا سے جائے گا، آپ یا میں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرے بعد بھی زندہ رہے گا۔ عیسیٰ نے جا کر جب یہ خوشخبری سنائی تو منصور دوانیقی بہت خوش ہوا اور مطمئن سا ہو گیا۔